کے سامنے اردو کے مشہور 5 اخباروں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور اس میں سب سے میں منصف، انقلاب، سیاست، اعتماد، سالار، ان اخباروں کا سرسری ذکر اور تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ اور اس میں سب سے پہلے روزنامہ منصف، یہ جنوبی ہند کے شہر حیدرآباد سے شائع ہونے والا ایک مشہور روزنامہ اخبار ہے۔ اس کے مدیر اعلیٰ خان لطیف خان ہے۔ روزنامہ منصف کا آغاز محمود انصاری کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وہ ایک پیدائشی قلمکار تھے، انبورن رائٹر، پیدائشی قلمکار۔ اپنی جوانی کے دور میں وہ بچوں کے لیے رسالے بھی نکالتے تھے، حالانکہ وہ منصف اخبار کی پذیرائی اور حلقے مطالعہ میں وہ اس وقت کے جو سیاست اخبار تھا، مشہور اخبار سیاست تھا، اور اس کے ہم پلہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے منصف کی ابتدا شروع میں منصف کی اشاعت کم تعداد میں ہوتی تھی، یعنی محدود تھی۔ محمود انصاری اس اخبار کے مدیر اور اہم فیصلہ ساز شخص تھے۔ محمود انصاری لا ولد تھے، یعنی ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ حقوق ان کے بھائی مسعود انصاری کے پاس منتقل ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد یہ اخبار خان لطیف خان کو فروخت کیا گیا۔ خان لطیف خان ویسے بھی بنیادی طور پر ایک صنعت کار یعنی انڈسٹریلسٹ تھے اور ایک انویسٹر تھے۔ وہ صحافت کے میدان میں بھی اپنی جو چھاپ چھوڑ دینا چاہتے تھے، یعنی وہ صحافت کے میدان میں بھی کچھ کام کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے منصف اخبار میں اپنا کافی سرمایہ انویسٹمنٹ لگایا۔ 1990 عیسوی کے دہے سے یعنی 1990 عیسوی سے پہلے اردو اخبارات میں صرف کاتبوں کے ذریعے جو اخبارات تیار کرواتے تھے، یعنی یہ کاتبوں کے ذریعے تیار کروانے کے بعد اس کو پرنٹنگ کیا جاتا تھا۔ خان لطیف خان نے انہوں نے اس ارادہ ظاہر کیا کہ ان کی ادارت میں اخبار کمپیوٹر کے ذریعے چھاپا جائے۔ اس کے علاوہ اردو اخبارات میں رنگین صفحات بھی کم ہی ہوتے تھے اس وقت تک۔ انہوں نے اس کو رنگین صفحات شائع کروائے، اور اس کے علاوہ ضمیمہ یعنی سپلیمنٹ نکالنا وہ یومیہ کارروائی بنا دی گئی، جو کہ صرف اتوار، عید اور اس طرح کے جو خاص موقعوں پر نکالا جاتا تھا۔ مہمان کولموں اور سنڈیکیٹ کولموں کو خاص جگہ دی گئی۔ کئی اہم موضوعات مثلا کیریئر وغیرہ کی رہنمائی پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ اپنے صحافیوں کی تنخواہوں میں زبردست اضافہ کیا۔ یہ سارے اصلاحات انہوں نے 1995 عیسوی سے رب عمل لائے گئے، یعنی اس کے بعد ہی انہوں نے عمل میں لائے گئے۔ منصف کی نشاط ثانیہ یعنی ایک ریولیوشن، ایک بڑی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سیاست اور منصف ان دونوں اخباروں میں تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی، یعنی منصف میں اتنی بڑی تبدیلی اور نشاط ثانیہ آنے پر سیاست اور منصف ان دونوں میں تصادم، کانفلکٹ پیدا ہونے لگے اور دشمنی پیدا ہونے لگی۔ منصف نے کئی سیاست کے تجربہ کار عملے کو یعنی افراد کو، صحافیوں کو زیادہ اجرت پر ملازمت فراہم کی گئی، یعنی ان کو زیادہ پیسہ دے کر ان کو ملازم بنا دیا گیا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہا، جب سے یہ روزنامہ حیدرآباد میں 2002 میں جب روزنامہ اعتماد کی اشاعت شروع ہو گئی تو یہ دونوں اخبار یعنی سیاست اور منصف روزنامہ اعتماد سے سیاہ ٹکر لینے لگے۔ یعنی یہ جو اس وقت جو اعتماد جو اس وقت سیاست اور خاص کر سیاست اور منصف میں جو کام کرنے والے جو اہم اور تجربہ کار صحافی تھے، ان سب کو زیادہ اجرت پر ملازم بنا دیے گئے، اور اسی وجہ سے ان کی دشمنی پیدا ہو گئی۔ خان لطیف خان نے اشاعتی ذرائع سے آگے بڑھ کر برقی ذرائع ابلاغ میں بھی قدم رکھنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے منصف ٹی وی کا متعارف کرایا۔ یہ ٹی وی دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں دستیاب ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں روزنامہ انقلاب۔ روزنامہ انقلاب ہندوستان کا ایک مقبول و معروف اخبار ہے جو ممبئی، دہلی، کانپور، الہ آباد، وارانسی، علی گڑھ، بریلی، میرٹھ، گورکھپور، آگرہ، لکھنؤ، مراد آباد سے چھپتا ہے، یعنی اتنے ایڈیشنز ہیں اس کے۔ اس اخبار کی تاسیس یعنی اس کی جو شروعات 1938 عیسوی میں ممبئی میں ہوئی۔ اب یہ فی الحال یہ دینک جاگرن گروپ ہے، یعنی جاگرن گروپ اس کی ملکیت ہے۔ اس کے مختلف ایڈیشنز بھی شائع ہو رہے ہیں۔ عبدالحمید انصاری اس کے بانی ہے، اس اخبار کے بانی عبدالحمید انصاری ہے، اور اس اخبار نے تعلیمی میدان میں گراں قدر خدمات انجام دی ہے۔ اس کی اشاعت، اس اخبار کی اشاعت، روزانہ اشاعت اب 1.5 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ روزنامہ سیاست، روزنامہ سیاست حیدرآباد دکن سے شائع ہونے والا ایک معروف اخبار ہے۔ اس کے مدیر زاہد علی خان ہے۔ اس اخبار کے بانی عابد علی خان تھے۔ انہوں نے محبوب حسین جگر کی مصاحبت میں مل کر یہ جو ادارہ قائم کیا تھا، یعنی سیاست کا اخبار یہ جاری کیا تھا۔ 15 اگست 1949 عیسوی کو روزنامہ سیاست کا پہلا اخبار شائع ہوا۔ اس اخبار کے اشاعت میں آخری سانس تک یہ دونوں ساتھ رہے۔ اخبار سیاست کے وجود میں آنے کے سلسلے میں رقم دراز ہے۔ آزادی ہندوستان کے ساتھ ملک تقسیم ہو چکا تھا۔ اس وقت کئی مسلمان ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے، اور اس کیفیت میں عابد علی خان صاحب اور محبوب حسین جگر ان دونوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اگر ہندوستان میں اب جو موجودہ مسلمان لوگ ہیں، موجودہ جو افسردہ ہے ابھی، یعنی غمگین ہے، ان کو اس غم اور خوف سے نکال کر ان کو ہندوستان کے آئین پر یعنی کانسٹیٹیوشن پر بھروسہ دلانے کا کام اب کرنا ضروری ہے، ورنہ آزاد ہندوستان میں مسلمان غلامی سے نجات نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اس مقصد کے تحت انہوں نے یہ جو اخبار سیاست کا آغاز کیا۔ یہ اخبار آج حیدرآباد کے علاوہ بنگلور اور ہبلی سے بھی شائع ہو رہے ہیں۔ روزنامہ سیاست کے آن لائن ایڈیشنز دنیا کے سب سے پہلا آن لائن اردو اخبار مانا جاتا ہے، جس کی اجرائی اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کیا تھا۔ آج یہ اخبار دنیا کے 90 ممالک میں روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد صرف آن لائن کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ روزنامہ اعتماد 2002 عیسوی سے حیدرآباد سے شائع ہونے والا ایک مقبول اور معروف اردو اخبار ہے۔ اس کے مدیر اعلیٰ برہان الدین اویسی ہے۔ اگرچہ اس اخبار کو کچھ حلقوں میں انڈین اعتماد بھی کہا گیا ہے، تاہم عام بول چال میں یہ اخبار اعتماد اور روزنامہ اعتماد کے طور پر مشہور ہے۔ یہ اخبار ایک سیاسی پارٹی کا ترجمان بھی ہے، پھر بھی یہ اخبار معتدل انداز میں اپنا نقطۂ نظر رکھتا ہے۔ یہ اخبار منصف اخبار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جدید ترین ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتا ہے، یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال انہوں نے اخبار کی اشاعت کے لیے کیا ہے۔ اعتماد جس کی انگریزی اور اردو زبان میں آن لائن ایڈیشنز بھی موجود ہے۔ روزنامہ سالار بنگلور سے شائع ہونے والا ایک مشہور اور مقبول اخبار ہے۔ روزنامہ سالار کا اولین شمارہ 2 فروری 1964 عیسوی کو کرناٹک کے معتبر ادبی شخصیت محمود ایاز کی زیر ادارت میں منظر عام پر آیا تھا۔ اس اخبار کا مقصد لوگوں میں خبروں کی ترسیل کے ساتھ ساتھ سماجی، تعلیمی، سیاسی طور پر لوگوں میں آگہی پیدا کرنا بھی تھا، اور سماجی اصلاح بھی اس کا مقصد تھا۔ محمود ایاز نے 1980 عیسوی تک اس اخبار سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد سالار کا پورا حق سالار پبلیکیشن ٹرسٹ لمیٹڈ نامی ایک ادارے کو سونپ دیا۔ مقصود علی خان، ڈاکٹر بی شیخ علی، منیر احمد عادل جیسی شخصیات اس اخبار میں نمایاں کردار ادا کیے ہیں۔ آج اتنا ہی۔